अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी नागपरी और जादू का आईना। किसी ज़माने में कहीं एक लकड़हारा रहता था। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब हैं, बेटे को नसीहत करनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी आराम से गुजारे। सो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हें मालूम है कि जंगल के फलां किनारे पर देवदार का एक दरख्त है जिसको मैंने आज तक नहीं छेड़ा। कल तुम अकेले लकड़ियां काटने जाओगे क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। याद रखना, तुम भी इस दरख्त को कभी हाथ ना लगाना। जंगल में से जो चाहे काटना, मगर देवदार को कभी ना काटना। ये कहकर बूढ़ा लकड़हारा मर गया। इस वाक़े को कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने देवदार के दरख्त को गौर से देखा और अपने आप से कहा, कोई ऐसी ख़ास बात तो नज़र नहीं आती इस दरख्त में, आखिर इसे क्यों ना काटा जाए। ये कहा और कुल्हाड़ी उठा के दरख्त के तने पर मारने लगा। दरख्त वहाँ से सिरक कर परे हट गया। लकड़हारा एकदम आगे बढ़ा तो दरख्त और पीछे हट गया। अब लकड़हारे ने दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू किया। दरख्त इससे भी तेज़ दौड़ने लगा। लकड़हारा थक कर उस जगह वापस आ गया जहाँ से चला था और कुल्हाड़ी कंधे पर रख गधे पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा घुप हो गया। लकड़हारे ने गधे को रोका और वहीं रात बसर करने का फैसला किया। गधे को एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर मोटी सी शाख पर बैठ गया। जैसे ही दिन निकला, लकड़हारा दरख्त से नीचे उतरा, मगर वह हरी किस्मत, जिस जगह रात के वक्त गधा बांधा था वहाँ गधे की बजाय हड्डियों का ढेर पड़ा था और चंद कदम के फासले पर वही देवदार का दरख्त खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं पैदल ही इसका पीछा करूँगा। देवदार का दरख्त और लकड़हारा आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों पर से गुजरे, वादियों और मैदानों में से गुजरे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दिन का उजाला सिमटने लगा। ये रात भी लकड़हारे ने एक दरख्त पर बसर की और अगले दिन फिर देवदार के दरख्त के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक और अजीब वाक़या पेश आया जिससे लकड़हारा देवदार के दरख्त को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक नाग और एक मस्त हाथी आ गए। नाग और हाथी आपस में लड़ रहे थे। नाग हाथी को निगलने लगा था, लेकिन हाथी के लंबे लंबे दांत रुकावट बन गए और हाथी नाग के हल्क में फंस गया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वो हैरत से बुत बना खड़ा देखता रहा। ये क्या हो रहा है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाथी ने जब लकड़हारे को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए इस नाग को मार दो। जब तक जीऊँगा तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। ज़रा इसके दांत तो काट दो। नाग ने भी लकड़हारे से दरख्वास्त की, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। बगैर कुछ सोचे समझे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांतों पर मारी। दोनों दांत कट कर दूर जा गिरे। नाग ने पूरे हाथी को पेट में उतार लिया। अब नाग ने बड़े इत्मीनान से लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। ये कहकर नाग लकड़हारे के साथ साथ चलने लगा। दोनों मज़े से गपशप करते चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं ज़रा नहा कर ताज़ा दम हो लूँ। अगर कोई वाक़या पेश आए तो डरना मत, समझे। ये कहकर नाग पानी में कूद गया। इसी लम्हे ज़ोर की आंधी चलने लगी। चीखती चिंगाड़ती हवा के साथ बारिश भी होने लगी। बिजली इस ज़ोर से चमकती थी कि लगता था आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकरा कर होलनाक गर्ज पैदा कर रहे थे। जब तक नाग पानी में नहाता रहा, ये सिलसिला जारी रहा। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ खामोशी छा गई।
नाग ने लकड़हारे को बताया कि नहाकर उसकी थकावट दूर हो गई है, अब सफ़र आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ कासनी के बेशुमार फूल खिले थे। कभी उनको तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते। आखिर उन्हें एक मकान दिखाई दिया। नाग ने लकड़हारे को बताया, ये मेरी माँ का घर है, हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे बेहतरीन दोस्त हो तो वो खुश होकर तुम्हें मज़ेदार खाना खिलाएगी। लकड़हारे ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नाग ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि माँ से कहना कि दीवार पर टंगा हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वो घर के दरवाजे तक पहुँच गए। नाग ने दरवाज़ा खटखटाया। नाग की माँ ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। बेटे का हालचाल पूछने के बाद उसने दरियाफ्त किया कि उसके साथ ये अजनबी कौन है। नाग ने जवाब दिया, माँ जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा मोहसिन है, इसने मेरी जान बचाई है। तो बेटा, इसको अंदर ले आओ ना, दूध और गोश्त से इसकी खातिर करो, माँ ने कहा। लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और बहाना ये किया कि उसे भूख नहीं है, वरना ज़रूर खाता। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर कैसे जाने दूँ? मुझे तो ये बुरा लग रहा है। अच्छा बेटा, कुछ खाते नहीं तो कोई तोहफा ही लेते जाओ, नाग की माँ ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारे ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज़ है, मुझे वो मिल जाए तो मेरा सफ़र अच्छा कटेगा। माँ ने कहा, तुम नाम तो लो, मैं फ़ौरन दे दूँगी। लकड़हारा जल्दी से बोला, वो जो सामने दीवार पर आईना लटक रहा है वो मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, बड़ी मामूली चीज़ मांगते हो, अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी। लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या खैर, ये मामूली आईना ही सफ़र में मेरे काम आए। अच्छा बेटा, माँ ने इतना कहा और आईना उतार कर लकड़हारे को दे दिया। नाग और नाग की माँ से इजाज़त लेकर लकड़हारा फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया कि नाग ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाया, कुछ तो उसका मकसद होगा ना आखिर। ये सोचकर उसने जेब से आईना निकाला, उसकी पुश्त को अच्छी तरह देखा, फिर उल्टकर सीधा किया और उसमें अपनी शक्ल देखने लगा। लेकिन आईने में उसे अपनी शक्ल की बजाय एक देव नज़र आया। उस देव ने बड़े अदब से झुककर उसे कहा, क्या हुक्म है शहज़ादे? इस अजीब वाक़ये ने लकड़हारे के होश उड़ा दिए। वो 1 मिनट तक बुत बना खड़ा रहा, मारे हैरत के उसके मुँह से बात ना निकली थी। बहुत देर बाद वो समझा कि देव उसे हुक्म देने के लिए कह रहा है। उस वक्त लकड़हारे को ज़ोरों की भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। मुँह से अल्फाज का निकलना था कि लकड़हारे के सामने दस्तरखान बिछ गया, जिस पर किस्म किस्म के खाने चुने हुए थे। देव गायब हो गया। खाना इतना लजीज था कि बेचारा लकड़हारा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो आईने का ये मतलब है, लकड़हारे ने दिल ही दिल में कहा। यकीनन ये जादू का आईना है। उसने जेब से फिर आईना निकाला और उसमें झांका। देव फिर हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है शहजादे? अब बेचारे लकड़हारे को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसको ख्याल आया कि उसकी आवभगत शहजादों की तरह हो रही है। शहजादे के लिए महल भी तो होना चाहिए। उसने कड़क कर कहा, मेरा महल कहाँ है? पलक झपकते ही वो एक आलीशान महल के सदर दरवाजे पर खड़ा था। वो बादशाहों की तरह चलता हुआ महल की सजावट देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे थे, दरवाज़ों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। लकड़हारा आईने की करामात देख देख कर हैरान हो रहा था। उसने दिल में कहा, इस महल में रहने के लिए मेरे साथ मेरी बीवी का होना भी तो ज़रूरी है, और ये बीवी अगर बादशाह की बेटी हो तो वाह वाह, आईने से शहजादी मांगनी चाहिए। ये ख्याल आते ही लकड़हारे ने आईने में झांका। देव ने हाजिर होकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? लकड़हारे ने फौरन हुक्म दिया, बादशाह की बेटी हाजिर करो। दूसरे ही लम्हे शहजादी उसके पास बैठी थी। लकड़हारा उसे पाकर बेहद खुश हुआ
اور اس نے اسی دن اس سے شادی کر لی۔ شہزادی کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے سے شاہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ ملازموں نے محل کا کونا کونا چھان مارا مگر شہزادی کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ ملک بھر میں منادی کرا دی جائے کہ جو شخص شہزادی کو تلاش کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شہزادی کے ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی کہ ایک دن ایک بڑھیا محل میں آئی اور کہا کہ میں شہزادی کے بارے میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بڑھیا کو فوراً بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بڑھیا نے کہنا شروع کیا، عالی جاہ، آپ کی سلطنت میں شہزادی کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں چلی گئی ہیں جو 7 سمندر پار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر کہا، تمہاری کیا تجویز ہے؟ عالی جاہ، پہلے تو آپ لکڑی کا ایک صندوق بنانے کا حکم دیں، پھر اس صندوق پر جست کی چادر منڈوائیں۔ صندوق اتنا بڑا ہو کہ میں اس میں لیٹ اور بیٹھ سکوں اور میرے ساتھ 9 دن کی خوراک بھی رکھی جا سکے۔ جب میں اس میں بیٹھ جاؤں تو آپ اس کا ڈھکنا مضبوطی سے بند کر کے کھلے سمندر میں پھینک دینا۔ بادشاہ کو جہاں بھی ذرا سی امید نظر آتی خوش ہو جاتا۔ اس نے اسی وقت صندوق تیار کرنے کا حکم دیا، پھر بڑھیا کو صندوق میں بٹھا کر 9 دن کی خوراک اس میں رکھ دی۔ اس کے بعد ڈھکنا اچھی طرح بند کر کے صندوق سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر کی موجیں جلد ہی صندوق کو کھلے پانی میں لے گئیں۔ صندوق دن رات پانی کی لہروں میں ڈوبتا رہا، بہتا رہا۔ آخر ایک دن صبح کے وقت سمندر کے کنارے مچھیروں نے پانی میں جال پھینکا تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ یہ ساحل اس ملک کا تھا جہاں کے لکڑہارے کا محل تھا۔ مچھیرے رسوں کی مدد سے اس بھاری صندوق کو ساحل تک کھینچ لائے۔ صندوق کو کھول کر دیکھنے کا شوق سب کو تھا۔ جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایا گیا، دیکھا تو اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے اپنے بارے میں بڑی دردناک کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 مکار بیٹوں نے اسے صندوق میں بند کیا اور سمندر میں بہا دیا تاکہ بوڑھی ماں سے چھٹکارا پائیں۔ بڑھیا اپنی کہانی سناتی جاتی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی۔ مچھیروں کو بڑھیا کے حال پر رحم آ گیا۔ بڑھیا نے درخواست کی کہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں، اگر وہ نیک دل ہے تو ضرور میری مدد کرے گا۔ مچھیرے بڑھیا کو لکڑہارے کے محل میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت چاہی، لیکن اس کو بادشاہ کی بجائے ملکہ کے پاس لے جایا گیا۔ یہ ملکہ وہی شہزادی تھی جس کی تلاش میں بڑھیا وہاں تک پہنچی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اور اس کو بھی وہی دردناک کہانی سنائی جو مچھیروں کو سنائی تھی۔ پھر اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ اسے محل میں سر چھپانے کی جگہ عنایت کی جائے، وہ اس کی خدمت کرے گی۔ ملکہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے بڑھیا کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بڑھیا محل میں رہنے لگی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ بڑھیا کو کوئی کام نہ کرنا پڑتا تھا۔ محل کا کوئی نوکر بھی کام نہیں کرتا تھا، سب کام اپنے آپ ہو جاتے تھے۔ محل کا ہر حصہ صاف ستھرا اور جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا۔ کھانے کے وقت آتا تو لذیذ اور مزیدار کھانے آپ ہی آپ آتے۔ جب لکڑہارا گھر میں نہ ہوتا تو بڑھیا ملکہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ وہ ملکہ سے کرید کرید کر پوچھتی تھی کہ گھر کا کام کون کرتا ہے، بازار سے سودا سلف لانے والا کون ہے، برتن کون صاف کر جاتا ہے اور کھانا کون پکاتا ہے۔ بڑھیا کسی طرح لڑکی سے یہ راز اگلوانا چاہتی تھی، لیکن ان باتوں کا علم ملکہ کو بھی نہ تھا۔ جادو کے آئینے کی اسے کوئی خبر نہ تھی۔ وہ جواب کیا دیتی؟ میرا شوہر ان باتوں کے متعلق جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ بڑھیا چالاکی سے کہتی، ملکہ عالم، آپ ان کی بیوی ہیں، وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ گھر کا دھندا کون کرتا ہے اور باہر کا کام کس کے سپرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کیسی بیوی ہیں اور شوہر کو آپ سے کیسی محبت۔ وہ آپ سے یہ راز چھپاتا ہے، یہ راز جاننا آپ کا حق ہے۔ بڑھیا ہر وقت اسے اسی قسم کی پٹی پڑھاتی رہتی۔ ملکہ تھی بھولی بھالی۔ وہ بڑھیا کی باتوں میں آ گئی اور بے چین سی رہنے لگی۔
ایک رات موقع پا کر اسے شوہر سے پوچھا، کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ محل کے اتنے سارے کام کون کرتا ہے؟ آپ اچھے شوہر ہیں کہ بیوی کی دل کی بات نہیں بتاتے۔ لکڑہارے نے بیوی کی بات نہ ٹالی اور خوشی خوشی جادو کے آئینے کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ نے آئینہ ہاتھ میں لے لیا۔ وہ دل بہلانے کے لیے اس میں جھانکتی تو دیو حاضر ہو جاتا اور پوچھتا، حکم ملکہ عالیہ۔ شہزادی دل لگی کے لیے اس کو ادھر ادھر دوڑاتی اور خوش ہوتی۔ اگلے دن جب لکڑہارا روز کی طرح سیر و شکار پر چلا گیا اور بڑھیا ملکہ کے پاس آ بیٹھی تو ملکہ نے اسے جادو کے آئینے کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ بڑھیا نے ہوشیاری سے یہ بھی پوچھ لیا کہ آئینہ کہاں اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ موقع پاتے ہی بڑھیا نے جادو کا آئینہ چرا لیا اور دیو کو بلا لیا۔ دیو نے حاضر ہوتے ہی پوچھا، کیا حکم ہے اے بزرگ خاتون؟ بڑھیا نے فوراً کہا، مجھے اور شہزادی کو بادشاہ کے محل میں واپس پہنچا دو۔ ایک لمحے میں دونوں بادشاہ کے محل میں تھیں۔ بڑھیا نے آئینے کے دیو کو دوبارہ طلب کیا اور حکم دیا، جادو کے محل کو راکھ کا ڈھیر کر دیا جائے۔ اسی لمحے لکڑہارے کا جادو محل راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ لکڑہارا سیر و تفریح کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ دوپہر کو واپس آیا تو محل تھا نہ شہزادی، بس راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اب کیا کرے؟ شہزادی نے باپ کے محل میں جانے سے پہلے کچے گوشت کا ایک ٹکڑا جادو کے محل کی بلی کے آگے ڈالا تھا۔ محل جلا تو بلی کسی طرح بچ نکلی۔ اب وہ گوشت کا ٹکڑا ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ لکڑہارا بھی بلی کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا ڈھونڈنے لگا۔ ٹکڑا جلد ہی مل گیا۔ لکڑہارے نے اس ٹکڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ بلی کے آگے ڈال دیا اور دوسرا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب یہی ٹکڑا شہزادی کی نشانی رہ گیا تھا۔ اسے جیب میں ڈال کر وہ شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ منزلوں پر منزلیں مارتا، پہاڑ اور میدان، ندی نالے، دریا، سمندر اس کے ارادے کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھتے تھے۔ بس وہ چلتا رہا۔ آخر ایک دن اس ملک میں جا پہنچا جہاں کا بادشاہ شہزادی کا باپ تھا۔ لکڑہارا سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا اور شاہی باورچی خانے میں ملازمت کی درخواست کی۔ اتفاق سے شاہی باورچی خانے میں برتن دھونے کے لیے مددگار کی ضرورت تھی۔ لکڑہارے کا کام بن گیا۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح شہزادی سے ملنے کے موقع تلاش میں رہنے لگا۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتا۔ یہ خبر اسے مل چکی تھی کہ شہزادی محل میں واپس آ گئی ہے۔ ایک روز اچانک شاہی باورچی خانے کا بوڑھا باورچی بیمار ہو گیا۔ لکڑہارے نے اسے کہا، بڑے میاں آپ بس دیکھتے رہیں، میں سب کھانے تیار کر کے ڈونگوں میں سجا دوں گا۔ بوڑھا باورچی رضامند ہو گیا۔ لکڑہارے نے شاہی باورچی کی ہدایت کے مطابق خوان سجائے اور شہزادی کی پلیٹ میں گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی رکھ دیا جو وہ جادو محل سے آتے ہوئے بلی کو ڈال آئی تھی۔ شہزادی بھی اپنے شوہر سے جدائی کی وجہ سے بہت بے چین اور اداس تھی اور ہر وقت سوچتی رہتی کہ شوہر کو کس طرح تلاش کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ملنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی پلیٹ میں وہی گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو پہلے تو وہ پریشان ہوئی، پھر اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ اس کا شوہر اسی محل میں موجود ہے اور اب اسے ملاقات مشکل نہیں۔ شہزادی نے باورچی کو بلایا اور اس کے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر پوچھا کہ کیا باورچی خانے میں کوئی نیا آدمی ملازم رکھا گیا ہے، کیونکہ کام پہلے سے بہتر ہونے لگا ہے۔ باورچی نے دستہ عرض کی، شہزادی صاحبہ میں بوڑھا اور بیمار ہوں، آج مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے نوجوان مددگار سے کھانا پکوایا۔ یہ نوجوان چند روز پہلے ہی ملازم رکھا گیا ہے، اچھا لڑکا ہے بیچارہ۔ شہزادی نے کہا، بڑے میاں آپ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری چائے اسی نوجوان کے ہاتھ بھیج دینا۔ جب میاں بیوی اتنی لمبی جدائی کے بعد دوبارہ ملے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شہزادی نے ایک ایک واقعہ شوہر کو سنایا اور اس نے بھی اپنا قصہ تفصیل سے بیان کیا۔ اب دونوں نے مشورہ کیا کہ کسی طرح جادو کے آئینے کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ اپنے محل میں جا کر ہنسی خوشی رہ سکے۔ لیکن جادو کا آئینہ تو اس بڑھیا کے قبضے میں تھا
اور وہ ہر وقت محل میں شہزادی کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑھیا نے لکڑہارے کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ اب وہی شہزادی کا کھانا اور چائے لے کر آتا تھا۔ بڑھیا نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ لکڑہارے کو اس کے جلے ہوئے محل میں واپس پہنچا دیا جائے۔ اگلے ہی لمحے لکڑہارا راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ اب وہ تھا اور بوڑھی بلی دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ اب بلی کی سنیے۔ جب محل جل کر راکھ ہو گیا اور لکڑہارا بھی چلا گیا تو بلی بھوکوں مرنے لگی، مجبوراً چوہے پکڑ پکڑ کر کھانے لگی۔ جب لکڑہارا واپس آیا تو حالات بگڑ چکے تھے۔ وہ اس طرح کے چوہوں کے بادشاہ کی فوج تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے بلی اس کی فوج کے سارے سپاہی ہڑپ کر گئی تھی۔ جب چوہوں کے بادشاہ کو علم ہوا کہ انسانوں کا بادشاہ اپنی سلطنت میں واپس آ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ انصاف کے لیے بادشاہ کے پاس جانا چاہیے۔ وہ لکڑہارے کے پاس گیا اور چیں چیں کر کے بولا، خدا کے لیے میری مدد فرمائیے۔ اگر آپ کی بلی اسی طرح چھاپے مارتی رہی تو میں بالکل تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ لکڑہارے نے کہا، میں تو بلی کو یہاں سے ہٹا دوں گا، لیکن میرے دکھ کو کون دور کرے گا؟ چوہے نے کہا، فرمائیے، آپ کو کیا دکھ ہے؟ شاید میں آپ کے کام آ سکوں۔ اس طرح لکڑہارے نے الف سے یہ تک تمام قصہ کہہ سنایا، جادو کے آئینے کے بارے میں، شہزادی اور محل کے بارے میں، آخر میں اس بڑھیا کے بارے میں بھی بتایا جس کی مکاری کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچا تھا۔ اچھا، یہ بات ہے، چوہوں کے بادشاہ نے چیں چیں کر کے دم ہلائی۔ آپ اپنی بلی سے میرے بچے کھچے سپاہیوں کو بچا لیں، میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر جادو کا آئینہ منگوا لوں گا۔ لکڑہارے سے ملاقات کے بعد چوہوں کے بادشاہ نے چوہوں کو بلایا اور کہا کہ وہ چوہے آگے آئیں جو بادشاہ کے محل میں اکثر جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ چوہے آگے آئے تو اس نے پوچھا کہ کون کون سا چوہا بڑھیا کو جانتا ہے۔ ایک لنگڑا چوہا آگے بڑھا اور بولا، حضور، میں اس کوٹنی کے کمرے میں خوراک کی تلاش میں جاتا ہوں۔ جادو کا آئینہ میں نے اکثر اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ میں پتہ چلا لوں گا کہ وہ آئینہ کہاں رکھتی ہے، تو تم کو ابھی وہاں جانے اور آئینے کا پتہ لگانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے بن پڑے اسے وہاں سے لے آؤ۔ لنگڑے چوہے نے اپنے بادشاہ کے قدموں کی زمین کو چوما اور کہا، عالیجاہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے ہمراہ کچھ چوہے بھیج دیے جائیں، وہ مشکل وقت میں میری مدد کریں گے۔ چوہوں کے بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ لنگڑا چوہا ایک چوہے کی کمر پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، باقی چوہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ 7 سمندر پار بادشاہ کی سلطنت میں پہنچے۔ پہلے شاہی محل میں داخل ہوئے، پھر بڑھیا کے کمرے میں گھس گئے۔ یہ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مکار عورت دسترخوان بچھائے مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے بڑھیا کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بڑھیا کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آئینہ بڑھیا کے تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ بستر پر بیٹھنے سے پہلے بڑھیا نے تقریباً 100 بار آئینہ اٹھا اٹھا کر دیکھا۔ جب نیند نے بہت ستایا تو تکیے پر سر رکھتے ہی سو گئی اور خراٹے لینے لگی۔ بڑھیا کے خراٹوں سے چوہوں کو اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو 3 چوہے کود کر بستر میں گھس گئے۔ لنگڑے چوہے نے اپنی دم بڑھیا کی ناک میں گھمائی۔ اچھو اچھو، بڑھیا کو چھینکیں آنے لگیں۔ دوسرے 2 چوہے جو اپنے کام میں بہت تیز تھے جلدی سے آگے بڑھے اور جوں ہی بڑھیا نے چھینکنے کے لیے سر اٹھایا انہوں نے تکیے کے نیچے سے جادو کا آئینہ کھینچ لیا۔ چوہے آئینہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ چوہوں کا بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے وعدے کے مطابق لکڑہارے کو اس کا آئینہ واپس کر دیا۔ لکڑہارے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلی کو بغل میں دبا کر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے آئینہ نکالا اور دیو کو طلب کیا۔ دیو نے آتے ہی سر جھکا کر کہا، کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ لکڑہارے نے کہا، میرے لیے پوشاک لاؤ، ایک شاندار گھوڑا اور فوج بھی حاضر کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہانہ لباس پہنے اور بھاری فوج لیے بادشاہ کے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کو جب لکڑہارے کی شان و شوکت اور فوج کی خبر ملی تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ نوجوان لکڑہارے اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہوئی
اور ایک بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا۔ پورے ملک میں چراغاں اور ہزاروں مہمانوں کو محل میں دعوت دی گئی۔ اب مکار بڑھیا کی سنیے۔ لکڑہارے نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ بڑھیا کو اس کے کرتوتوں کی سخت سزا دی جائے۔ بڑھیا اسی وقت محل سے غائب ہو گئی اور پھر کبھی نظر نہ آئی۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔